الرحمن الرحيم. قال محمد اخبرنا محمد بن وبان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم قال رأيت ابن عمر يرفع يديه إذا أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ چل رہا تھا نماز تکبیر افتتاح کے علاوہ رکوع جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے ہاتھ اٹھانے. جی تو اس پر امام محمد صاحب نے بہت ساری روایتیں پیش کی ہیں کہ نہیں ہیں، اور روایت کی گئی ہے عبدالعزیز بن حکیم سے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر پہلی تکبیر نماز کی افتتاح کی اول تکبیر میں، اور نہیں اٹھاتے تھے ہاتھوں کو اس کے ما سوا میں، یعنی رکوع میں اور رفع میں اور اس کے علاوہ. جی روایت کی گئی ہے عبدالعزیز بن حکیم سے، آپ فرماتے ہیں دیکھا میں نے جناب عبداللہ بن عمر کو آپ اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر نماز کے افتتاح کی پہلی تکبیر میں، اور نہ اٹھاتے ہاتھوں کو اس کے سوا میں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. عن عبدالعزیز بن حکیم ذکرہ ابن حبان فی ثقات التابعین ایسو قال عبدالعزیز بن حکیم حضرمی کنیت ابو یحییٰ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر سے. اعداد و شمار ان کا کوفہ میں، اور روایت کرتے ہیں ان سے جناب سفیان ثوری اور جناب اسرائیل فوت ہوئے 130 میں، اور وہ ہیں کہ کہا جاتا ان کو ابن ابی حکیم. انتہا میزان الاعتدال میں ہے کہ ابن معین فرمایا ابن معین نے کہ یہ سیکا ہیں، اور ابو حاتم نے یہ کہا لیس بالقوی ہے، تو اختلاف ہو گیا. رائے تو جی اب کہا نا لیس بالقوی ہے، قوی نہیں ہے. کس وجہ سے؟ قول کل پڑھا مسئلہ قول ہو رہا ہے تو بنا ہمارا مشہور ہمارے اصحاب کے اصول کی کتابوں میں یہ ہے کہ جناب مجاہد کہتے ہیں کہ ساتھی رہا میں جناب عبداللہ بن عمر کا 10 سال، پس نہیں دیکھا میں نے آپ کو کہ اٹھایا ہو اپنے ہاتھوں کو مگر ایک ہی مرتبہ. جی وقالو اور کہا ہے کہ تحقیق روایت کی ہے عبداللہ بن عمر نے رفع کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ نے رفع چھوڑ دیا، اور صحابی راوی جب چھوڑ دے مروی کو ظاہراً فی معنی ہو، اس کا معنی بھی ظاہر ہو جو نہیں محتمل تعویل کا، تو پھر ساکت ہو جاتا ہے احتجاج مروی کے ساتھ. اور تحقیق روایت کیا امام طحاوی نے جناب ابو بکر بن عیاش کی روایت عن حسین مجاہد کہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھی میں نے جناب عبداللہ بن عمر کے پیچھے، پس نہیں اٹھایا اپنے ہاتھ مگر پہلی تکبیر میں نماز سے. پھر فرمایا کہ پس یہ امام طحاوی کی عبارت ہے، یہ عبداللہ بن عمر ہیں کہ تحقیق دیکھا انہوں نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر تحقیق چھوڑ دیا عبداللہ بن عمر نے رفع کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اور نہیں ہے یہ مگر تحقیق ثابت ہے عبداللہ بن عمر کے نزدیک نسخ اس کا۔ یہ امام طاوی کی بات ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب کوشش کرتے ہیں مجھے دوسروں کی باتیں وہ بھی تم تک پہنچیں، اور یہاں بھی جو بات دوسرے لوگوں نے اعتراض کیا حنفیوں پر تک اس کا بھی جواب بھی سمجھ آئے، وہ سامنے رہیں۔ یہاں بحث ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ مطالبہ ہے اس کے اسناد کا کہ نقل کیا ہے اس کو مجاہد سے کہ صاحب 10 سنین، جی کہ جناب مجاہد کی نیچے یہ سند کدھر ہے، اور نہیں دیکھا عبداللہ بن عمر کو اس میں کہ وہ اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو مگر پہلی تکبیر میں۔ اچھا جی، دوسرا ثانی معارضہ ہے جناب طاؤس وغیرہ کی خبر کے ساتھ جو ثقات سے ہیں، جناب مجاہد بھی سیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا جناب عبداللہ بن عمر کو کہ وہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ امام طحاوی کی سند میں جو انہوں نے بیان کی ہے اس میں ابو بکر بن عیاش ہیں اور وہ متکلم فی ہیں، لیکن کل مسئلہ پڑھا آپ نے، نئی موازی ان کی روایت ان کے غیر کی روایت کے ثقات سے۔ قال البہقی فی کتاب المعرفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد اس کے کہ نکالی انہوں نے حدیث مجاہد کی من طریق ابن عیاش کہ امام بخاری نے کہا کہ ابو بکر بن عیاش آخری عمر میں خلط ہوا نا، پہلے تو نہیں نہ ہوا، اختلط بآخر ہی، تو لہٰذا یہ کوئی گرفت نہیں ہے کہ یہ روایت پہلی ہو۔ اور تحقیق روایت کی ہے اس کو ربیع نے اور لیث اور طاؤس اور سالم اور نافع اور ابو زبیر اور محارب بن دثار نے، ان کے غیر نے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو وہ اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو جب اللہ اکبر کہتے اور جب سار اٹھاتے، وکانا یروی ہے اور روایت کرتے ہیں اس کو ابو بکر قدیماً عن حسین عن ابراہیم عن ابن مسعود مرسلاً کہ جناب موقوف کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو نماز کے شروع میں، پھر نہیں اٹھاتے تھے ہاتھوں کو بعد اس کے۔ ھذا هو المحفوظ عن ابی بکر بن عیاش، یہ محفوظ ہے، اور اول جو انہوں نے روایت کی ہے وہ خطا فاحش ہے، کیوں؟ بوجہ مخالفت ان کے ثقات کی عبداللہ بن عمر سے۔ تو عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نہ کرنے کی بھی کرنے کی بھی، عبداللہ بن مسعود سے نہ کرنے کی ساری روایتیں کہ آپ نہیں کرتے تھے جی۔ پاس اگر تو کہے درا حال کے پکڑنے والا ہو شرع مان الاثار سے، کیا یہ کہ جائز ہے یہ کہ جناب عبداللہ بن عمر نے کیا ہو وہ کہ دیکھا اس کو طاؤس نے پہلے سے کہ قائم ہوئی ہو حجت عبداللہ بن عمر کے سامنے بے نسخ ہی، پھر جب ثابت ہو گئی حجت بے نسخ ہی آپ کے نزدیک تو چھوڑ دیا آپ نے اس کو، اور کیا آپ نے وہ کہ جس کو ذکر کیا ہے مجاہد نے جی۔ تو اب یہ چونکہ علماء کے میدان میں جب بات آتی ہے تو پھر سوال تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کو نہیں ہے، توجیہیں کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ ان سے ہے کہ نہیں قائم ہوتی اس کے ساتھ حجت، کیوں؟ کیونکہ قائل کے لیے جائز ہے یہ کہ معارضہ کرے اور کہے کہ جائز ہے یہ کہ عبداللہ بن عمر نے کیا وہ جس کو دیکھا ہے مجاہد نے پہلے اس کے قائم و حجت بے لزوم رفع جی، کہ ان کے نزدیک ابھی رفع کے لزوم کی حجت نہیں ثابت ہوئی تھی اس لیے نہیں کیا تھا، پھر جب ثابت ہو گئی ان کے نزدیک تو التزام کیا رفع کا، علاوہ ذی نسخ کا احتمال، یہ احتمال ہے بغیر دلیل کے جو سنا نہیں جائے گا۔ پس اگر کہے قائل کہ دلیل وہ راوی کا خلاف ہے اپنے مروی کا، کہ عبداللہ بن عمر اپنی روایت کے خلاف کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں واجب کرتا یہ نسخ کو، جیسے گزر گیا بھی توجیہ ہو سکتی ہے۔ تیسری بحث جو وہ احسن ہے وہ یہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات میں
ترک کے ثبوت کو عبداللہ بن عمر سے کہا، آپ نے رفع دین نہیں کیا، لیکن جائز ہے یہ کہ ہو ترک آپ کا بیان یا اس وجہ سے کہ آپ نہیں دیکھتے اس کو رفع کو سنت لازمہ کہ مباح کو کرے ٹھیک ہے، نہ کرے ٹھیک ہے، تو پس نہیں قدا یہ رفع کے ثبوت میں جناب عبداللہ بن عمر سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جی تے برابے اور چوتھی بحث یہ کہ راوی کا ترک کرنا اپنے مروی کو معاذ ہوتا ہے مسکت للاحتجاج عند الحنفیہ، جب کہ اس کا خلاف جو ہے نا وہ یقین کے ساتھ ہو کہ راوی نے اپنی مروی کو چھوڑا ہے، جیسا کہ وہ مصرح ہے احناف کی کتب میں، اور یہاں اس طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ رفع ثابت ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حمل کیا ہو اس کو ابن عمر نے عزیمت پر، رفع عزیمت ہے تو ترک رفع رخصت ہے، اور ترک کیا کبھی کبھار رخصت کے بیان کے لیے، تو بس نہیں ہوگا ترک آپ کا خلاف آپ کی روایت کے یقین کے ساتھ، تو یہ توجیہ ہے، یہ توجیہ ہے۔ پانچویں بحث یہ کہ نہیں شبہ اس بات میں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رفع کی حدیث، بلکہ وارد ہے بعض روایات میں آپ سے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب شروع کرتے نماز تو اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو، اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے اپنا سر انور اٹھاتے، اور سرکار نہ کرتے اس طرح سجود میں، پس مسلسل رہا یہی طریقہ، پس مسلسل رہی تل کا صلاۃ ہو یہی نماز آپ کی، حتیٰ کہ آپ نے اللہ سے ملاقات فرمائی، اخرج البہقی۔ اور نہیں شک بھی اس میں کہ ثابت ہے جناب عبداللہ بن عمر سے ثقات کی روایت کے ساتھ رفع کا فعل، اور وارد ہے آپ سے بے روایت مجاہد و عبد العزیز بن حکیم ترک، دونوں باتیں عبداللہ بن عمر سے منقول ہیں، پس اولا یہ کہ حمل کیا جائے ترک مروی عنہ کا ایسی وجہ پر کہ مروی عنہ جو روایت ہے آپ سے کہ مستقیم ہو جائے رفع کا ثبوت آپ سے، اور نہ مخالف ہو وہ آپ کی روایت کے بھی، مگر یہ کہ بنایا جائے آپ کے ترک کو مضاد لفعلہ اور مسکت امر کے لیے جو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے روایت ہی بروایت غیر ہی جی۔ قال محمد اخبرنا ابو بکر بن عبد الله النهشلي عن عاصم بن كليب الجرمي عن نبيه بن نہشلی نسبت ابو بکر کی ہے کہ ابن عبد الله النهشلي عن عاصم بن كليب الجرمي عن نبيه وكان من صحابي علي رضی اللہ تعالی عنہ ان علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة ثم لا يفتتح بها الصلاة ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاة۔ حد ہو گئی یار توڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت کی گئی ہے جناب عاصم بن کلیب جرمی سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد کلیب جرمی سے، اور جناب کلیب تھے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں سے۔ یہ اس لیے بیان کیا کہ آپ کے ساتھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جناب حضرت علی جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو، تو پہلی تکبیر میں وہ تکبیر کے شروع فرماتے آپ اس کے ساتھ نماز کو، پھر آپ نہیں اٹھاتے تھے ہاتھوں کو کسی شے میں نماز سے جی،
روایت کی گئی ہے جناب عاصم بن کلیب جرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور وہ تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں سے، یہ بات کہ حضرت مولا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو تکبیر اولیٰ میں، وہ تکبیر اولیٰ کی شروع فرماتے آپ اس کے ساتھ نماز کو، پھر نہ اٹھاتے دونوں ہاتھوں کو کسی شے میں نماز سے۔ آگے سمجھیں نوبے خود رو ابو بکر بن عبداللہ ناشلی نسبت ہے بنی نحشل کی طرف، نحشل بے فتح نون و سکون ہاں و فتح شین نحشل مجمع بعد لام، قبیلہ ذکر کیا اس کو علامہ سمعانی نے انصاب میں۔ سمانی کا انصاب ایڈی بڑی کتاب ہے جن میں قبیلیاں دے تو سارے دن کتنے بابے یار کمال کر لے خدا دی قسم، بس اللہ تعالیٰ کم لیا نا جی۔ وفی تقریب والکاشف کہ ابو کتاب بندے والے کا ابو بکر نحشلی کوفی، بعد نے کہا نام ان کا عبداللہ بن قطوف یا ابن ابی قطوف، بعد نے کہا کہ وہب وکیلہ معاویہ، لیکن یہ صدوق سے کا ہیں 166 میں فوت ہوئے ہیں۔ انہو کان اچھا کے بکھرا ہے پڑھ بچوں۔ قال محمد اخبرنا سوری قال حدثنا حسین عن ابراہیم عن ابن مسعود۔ اب حضرت علی کی اس روایت پر کوئی گرفت نہیں کی ہے جی، مطلب ساری کتنی دلیلیں دی امام محمد صاحب نے رفع دین نہ کرنے پر، اور یہ نہیں کہ رفع دین کرنا جرم ہے یا نہ کرنا، خدا دے بندوں میں یہ مستحب عمل ہے یا سنت ہے، اس میں اختلاف ہے۔ احناف کے پاس وہ دلیلیں ہیں کہ رفع دین نہیں ہے، دوسرے وہ لیتے ہیں رفع دین ہے۔ بارہ سمجھا رہا ہوں جی، خدا واسطے اس جھگڑے کو ختم کرے یار جی۔ آپ کے پیچھے کو نماز پڑھ رہا ہے وہ رفع دین کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ رفع دین کر رہا ہے، کوئی کلمہ کفریہ کر رہا ہے، وہ آپ کھڑے ہیں اس نے اونچی آمین کہہ دیا، اس نے کفر کر دی ہے جی، اس نے آپ کے ساتھ کھڑے آپ فاتحہ پڑھ دی پیچھے امام کے، کیا ہوگا ان کو پہاڑی مارنی انہوں جی۔ تو یہ ثابت ہے، چیزیں مختلف ہی ہیں، ہم احناف ہیں، ہم اپنے ائمہ کی بات کے مطابق چلیں گے، دوسرے ان کے مطابق چلیں گے، بات ختم ہے۔ یہ اماموں کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں، سرکار کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ائمہ نے جو کچھ بتایا وہ حدیثوں سے بتایا یار، قرآن سے بتایا جی، جہاں صراحت نہیں ہے وہاں قیاس کیا انہوں نے، سارے ائمہ نے ایسے ہی کیا ہے جی۔ جو جس کے پیچھے بھی چل رہا ہے وہ سرکار کے پیچھے چل رہا ہے یار۔ یہ ایک جہالت علیحدہ ہمارے سر چڑھ گئی ہے کہ یہ اماموں کو مانتے ہیں، سرکار کو نہیں مانتے، نوز باللہ۔ بیماریوں یہ فقہ چاروں ائمہ کی فقہ پڑھ لیں، ان کے دلائل ہیں یار، تو دلائل انہوں نے خود گڑھے ہیں، وہ شرعی دلائل ہیں جی، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے جی۔ کدھر گئے وہ لوگ یار جو دین سیکھنے کے لیے آتے تھے؟ قال محمد اخبرنا سوری قال حدثنا حسین عن ابراہیم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہو کان، روایت کی گئی حضرت ابراہیم بن یزید نخی سے، آپ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے، یہ مرسل ہے تو ابراہیم نخی کے مراسیل مقبول ہیں، سب باقی بھی مانتے ہیں کہ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب عبداللہ بن مسعود اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو جب شروع کرتے نماز جی۔ روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو جب شروع کرتے نماز۔ اچھا جی۔ انہو کان یرفع اخرج الطحاوی شرمان الاسار من طریق حسین عن ابراہیم، حضرت ابراہیم نخی فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو کسی شے میں نماز سے مگر نماز کے شروع میں۔ وقالا، اور ابراہیم نخی نے فرمایا جی، وقالا
فین قالو، اگر لوگ کہیں کہ وہ جو نہ، امام طاوی فرماتے، امام طاوی نے فرمایا کہ اگر دوسرے فقہا کہیں کہ اے حنفیو وہ جو تم نے ذکر کیا اس کو ابراہیم سے عن عبداللہ، یہ تو متصل نہیں ہے، یہ تو درمیان میں راوی کو نہیں ہے، تو جواب دیا جائے گا کہ جناب ابراہیم دھیان کرا جب وہ بچ گلاں ہوندیاں نے گزر گئیاں بس پھر مڑ کے نہ لبیاں تو ختم، کہ جناب ابراہیم جب سوال کیے، جب ارسال کرتے ہیں عبداللہ سے تو نہیں ارسال کرتے مگر بعد صحت اس روایت کے ابراہیم کے نزدیک، اور روایت کا تواتر جناب عبداللہ سے، کتنے ہی شاگردوں سے سنتے ہیں جناب عبداللہ سے پھر ارسال کرتے ہیں۔ تحقیق کا قد کا لہو کا تحقیق کہا ان کو آمش نے جناب ابراہیم کو کہ جب حدیث بیان کریں نا مجھے تو آپ مسند کیا کریں، کیا کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا آمش کو کہ جب میں کہوں نا تجھے قال عبداللہ تو پس میں نہیں کہتا یہ، حتیٰ کہ حدیث بیان کرتے ہیں مجھے ایک جماعت عن عبداللہ، تب میں کہتا ہوں جی کہ پوری جماعت جب مجھے روایت کرتی ہے عن عبداللہ تو پھر میں ان کے نام نہیں لیتا، تب میں عن عبداللہ کہتا ہوں جب مجھے پوری تسلی ہو جاتی ہے تو جی۔ تو اور جب کہوں میں کہ حدثنی فلان عن عبداللہ جی، تو جب میں درمیان میں ذکر کروں راوی کا، مثلا علقمہ کا، اسود کا، پھر عن عبداللہ ذکر کروں تو بس وہ ہے کہ حدیث بیان کی انہوں نے مجھے جی، بھی صرف انہوں نے بیان کی ہے، اس لیے میں پھر نام لیتا ہوں ان کا۔ اب یہ ابراہیم نخعی خود فرما رہے ہیں جی، باقی کی باتوں پر اعتماد ہے، جو حنفیوں کی طرف کو بات جاتی ہے ادھر اعتماد سارے ختم ہو جاتے ہیں، باقی کو آج کا بندہ ہوتا ہے اس پر بھی اعتماد ہے جی۔ مصر میں جو مالکی ہیں انہوں نے جناب ایک بات کی ہے، بلے بلے لوہے توڑ گل ہو گئی ہے جی، مانتے ہیں انکار تو نہیں کرتے لیکن یار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تو حدثنا یہ جو ابراہیم نخعی کی بات ہے، حدثنا بذالک ابراہیم بن مرزوق قال اخبرنا ابن وہب اور بشر بن عمر شکا ابو جعفر طاوی بھی کون ہے دو میں سے، عن سعید عن الاعمش بذالک، یہ سند بیان کی ہے آمش تک کہ جناب آمش کہتے ہیں میں نے کہا تھا جناب ابراہیم کو تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی جی، کیونکہ جی ابراہیم نخعی نے جو بات کی آمش سے نیچے بھی تو سند ہونی چاہیے نا جہاں سے ہم نقل کر رہے ہیں طاوی شریف سے جی۔ فَكَذَلِكَ، پس اسی طرح یہ بھی وہ ہے کہ ارسال کیا اس کا ابراہیم نے جناب عبداللہ سے، نہ ارسال کیا اس کا مگر حالانکہ اس کو نکالنے والے عبداللہ ابراہیم نخعی کے نزدیک اصح ہیں ان کے نکالنے والوں سے کہ روایت کی اس کو رجل نے بعین ہی عن عبداللہ ہے، تو یعنی راوی زیادہ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جناب عبداللہ صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے پھر نہیں اٹھاتے، اس لیے میں نے ارسال کیا جی۔ توجہ جی، اور استذکار ابن عبد البر میں ہے کہ نئی روایت کی گئی کسی ایک سے صحابہ پاک میں سے ترک رفع ان سے کہ نئی اختلاف کیا گیا ان سے اس میں، مگر جناب عبداللہ بن مسعود اکیلے جی، اور روایت کی ہے کوفیون نے حضرت مولا علی سے بھی اسی کی مثل جی، تو ان دو ہستیوں سے عدم رفع ثابت ہے، اور روایت کی ہے مدنیون نے حضرت مولا علی سے رفع من حدیث عبید اللہ بن ابی رافع، اور اسی طرح اختلاف کیا گیا جناب ابو ہریرہ سے بھی کہ رفع کرتے تھے کہ نہیں، پس روایت کیا ان سے ابو جعفر قاری نے اور نعیم مجمر نے انہو کانا کہ جناب ابو ہریرہ اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو جب شروع کرتے نماز، اور اللہ اکبر کہتے ہر خفض میں اور ہر اٹھنے میں، تو باقی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور جناب ابو ہریرہ
فرماتے تھے کہ میں تم میں سے زیادہ مشابہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے. جی اور روایت کی گئی ہے ان سے، روایت کرتے ہیں ان سے عبد الرحمن بن ہرمز عارج کہ انہو کہ انہوں نے اٹھائے اپنے ہاتھوں کو جب رکوع کیا اور جب اٹھایا اپنا سر، تو یہ آپس میں تعارض ہو گیا نا. یہ روایت اولا ہے بوجہ اس کے کہ اس میں زیادتی ہے، پسیکا کی زیادتی بھی قبول ہوتی ہے چلو. اور روایت کیا گیا رفع ایک جماعت من التابعین سے بھی حجاز میں اور عراق میں اور شام میں، ان میں سے جو رفع کرتے تھے قاسم بن محمد، حسن بصری، سالم اور ابن سیرین، جناب طاؤس، مجاہد، نافع مولا ابن عمر و عمر بن عبدالعزیز اور ابن ابی نجیح و قتادہ رضی اللہ عنہ. فائدہ الکنز المدفون والفلک المشحون کے جو مصنف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بات لکھی انہوں نے، وہ صاحب کنز نہیں اور کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ واقف ہوا میں ایک کتاب پر حنفیوں کے بعض مشائخ کے لیے ذکر تھے، اس میں مسائل جن میں خلاف ہے، جن میں وہ مسائل ذکر تھے. وَمِنْ عَجَائِبِ مَا فِيهِ، اور اس کے عجائب میں سے جو اس میں تھا وہ دلیل تھی رفع یدین کے ترک پر انتقالات میں، صرف شروع میں، بقولہ تعالی، وہ یہ عید لکھی تھی وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، روکو اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، یہ بھی دلیل بنائی تھی. جی تو کہتے ہیں ہمیشہ حکایت کرتا رہا میں اس کو اپنے اصحاب کے لیے تعجب کے طریقے پر، یہاں تک کہ میں کامیاب ہوا علامہ سالبی کی تفسیر پر، اس کے ساتھ جو حوان عندہ ھذا العظیم، وہ یہ ہے کہ ان کی حکایت کی گئی سورہ اعراف میں علامہ تنوخی قاضی سے انہوں نے کہا فی قولی تعالی خذوا زینتکم عند کل مسجد، انہوں نے کہا کہ مراد زینت سے رفع الیدین فی الصلاۃ ہے، فہذا فی ھذا الطرف، یہ اس طرف میں ہے اور وہ طرف آخر میں ہے. جی تو یہ کوئی اتنی کوئی اہم بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے پڑھا تھا یہ مسئلہ لکھا تھا، پھر میں دوسری تفسیر میں پڑھا تو انہوں نے یہ مانا کہ، تو یہ تو ظاہر ہے اپنے اپنے دلائل لوگ قائم کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سارے بزرگوں نے کیے ہیں. جی ہاں جی آگے جی باب القراءۃ فی الصلاۃ خلف الامام، اب نواں مسئلہ جی باب قرات کا نماز میں امام کے پیچھے. اس میں کہتے تھے میں نے کچھ باتیں تعلیق میں کی ہیں جی، اب اس میں کہیں گے جو رہ گئی ہیں وہ میں نے سیاہ میں بیان کی ہیں. جی باب قرات فی الصلاۃ کا امام کے پیچھے. ہاں میں اپنی کتابوں نے تعارف تو کرانا میں بندہ تو پتروں پڑھو پہ جی، لیکن اے پوری ہوگی تو شاید جڑی نا جی وہ جڑی چھپی ہے وہ پوری نہیں ہے، وہ تو تھوڑی ہے جی، پتہ نہیں باقی ہے کہ نہیں، اللہ بہتر جانے جی. استاد جی لب کے لیا دے ٹھیک ہے جی، بس چھپ گئی تو پوری دنیا دے آ جائے گی جی. بسم اللہ جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قرات کا نماز میں امام کے پیچھے. جی باب قرات کا نماز میں امام کے پیچھے. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولہ خلف الامام. جی مسئلہ شروع. اختلاف کیا ہے اس میں علماء نے صحابہ پاک سے اور تابعین سے اور وہ جو ان کے بعد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اقوال پر. جی نمبر 1 اول یہ کہ پڑھے مقتدی امام کے ساتھ ان نمازوں میں جن میں قرات آہستہ ہے، اور نہ پڑھے ان میں جن میں امام جہر کر رہا ہے. جی
2 ਤੇ 3 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀ 2 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ 3 ਵਿੱਚ نہیں پڑھنی ਉਹਨਾਂ 'ਚ قراءت جہر ہے۔ جی اسی کی طرف گئے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون گئے؟ امام مالک رضی اللہ آپ کا یہ مذہب ہے۔ جی اور اسی کے ساتھ قول کیا جناب سعید بن مسیب، جناب عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود، جناب سالم بن عبداللہ بن عمر اور ابن شہاب اور قتادہ و عبداللہ بن مبارک و احمد و اسحاق و تبری، مگر یہ کہ امام احمد جو ہے نا جی، انہوں نے کہا ہے کہ اگر سنے جہریہ میں تو نہ پڑھے، جی اور اگر نہ سنے تو پھر پڑھے، یعنی اگر دور کھڑا ہے آواز نہیں آ رہی ہے تو پھر وہ پڑھ سکتا ہے۔ امام احمد نے یوں فرق کیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور روایت کی گئی ہے اچھا جی بلا کر، اور اختلاف کیا گیا ہے حضرت مولا علی، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ ان سے کیا روایت ہے، تو وہ آگے آ رہی ہے۔ بس روایت کی گئی ہے ان سے کہ مقتدی نہ پڑھے امام کے پیچھے، یعنی ان تینوں ہستیوں سے یہ روایت ہے کہ بالکل نہ پڑھے، نہ اس میں کہ اسرہ تو نہ اس میں کہ جاہرہ، اور روایت کی گئی ان سے یہ بھی کہ پڑھے اس میں جو اسرہ ہے نہ اس میں کہ جس میں، یہ 2 روایتیں آ گئیں تینوں ہستیوں سے، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور یہ ایک قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 قولوں کا، آپ نے یہ قول کیا تھا عراق میں جی، کیڑا یہی کہ 3 میں نہیں پڑھنی 2 میں، پڑھنی، اور یہی مروی ہے جناب ابی بن کعب اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ پہلا قول آ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ کہ پڑھے ام الکتاب ما جہرہ میں بھی اور ما اسرہ میں بھی، 5 نمازوں میں امام کے پیچھے فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ جی جی، جی اسی کے ساتھ قول کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے مصر میں آپ نے یہ قول یہ کیا قول کیا ہے۔ اور اسی پر ہیں آپ کے اکثر اصحاب، کن کے؟ امام شافعی رحمہ اللہ، ہاں دھیان کرے جائیں، اور امام اوزائی اور امام لیث بن سعد اور ابو ثور، اور یہی قول ہے جناب عبادہ بن صامت اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا۔ اور اختلاف کیا گیا اس مسئلے میں ام الکتاب کے پڑھنے میں جناب ابو ہریرہ سے، اور اسی کے ساتھ ان سے 2 روایتیں ہیں، اور اسی کے ساتھ قول کیا جناب عروہ بن زبیر نے، سعید بن جبیر نے، حسن بصری نے، جناب مکحول نے۔ تیسرا قول یہ کہ نہ پڑھے کوئی شے، نہ ان نمازوں میں جن میں قرات جہر ہے، نہ ان میں جن میں قرات اسرار ہے، ایسا ہے 5 میں۔ اور اس کے ساتھ قول کیا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے ساتھیوں نے، اور یہی قول ہے حضرت جابر بن عبداللہ کا اور جناب زید بن ثابت کا جی، کہ بھئی امام کے پیچھے قرات نہ کی، بالکل نہیں کرنی جی، سنیں کسی نماز میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور روایت کیا گیا یہ جی، اور پیچھے پڑھے سی حضرت مولا علی سے اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ امام کے پیچھے بالکل قرات نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ قول کیا ہے امام ثوری، ابن عجینہ، ابن ابی لیلہ، حسن بن صالح بن حجیج اور ابراہیم نخی و اصحاب ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جیسا کہ ذکر کیا اس کو ابن عبد البر نے الاستذکار میں و تمہید میں۔ اچھا جی، دلیلیں بہرحال حجت اصحاب قول اول کی جی 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 کہ جن میں قرات اونچی ہے وہاں نہ پڑھے، جہاں آہستہ ہے پڑھے، ان کی دلیل بس دلیل پکڑی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو قرآن کو اور چپ رہو۔
تو انہوں نے ان بزرگوں نے کہا ہے کہ بے شک اس کا نزول تھا قرات خلف الامام کی شان میں، یہ اس میں نازل ہوئی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ حوالے سنو، پس تحقیق نکالا ابن مردوے نے بہقی نے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پس آپ کے پیچھے قوم نے قرات کی، تو پس خالاتو علیہ انہوں نے سرکار پر قرات میں مسئلہ پیدا کر دیا، تو پس نازل ہو گئی یہ آیت، نازل ہو گئی یہ آیت۔ اور ایک واخراجہ سعید بن طبیل ابھی پیچھے قرات اب اس سے کیا سمجھ آیا جو اونچی قرات ہے اس میں تم قرات نہ کرو اونچی جی۔ اور نکالا ہے سعید بن منصور نے اور ابن ابی حاتم والبہقی محمد بن کعب قرظی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب پڑھتے نماز میں جی تو اجابت کرتے سرکار کی وہ جو سرکار کے سرکار پڑھتے جاتے وہ پیچھے پیچھے پڑھتے جاتے، جب سرکار پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ بھی کہتے مثل اس کے جو سرکار کہتے، حتیٰ کہ ختم ہو جاتی فاتحۃ الکتاب اور تو وہ پیچھے پیچھے سارے پڑھتے رہتے، تو پس نازل ہوئی یہ آیت۔ واخرجہ عبد بن حمید وابن ابی حاتم والبہقی مجاہد، وہ فرماتے ہیں کہ قرات کی ایک رجل نے انصار میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، تو بس یہ آیت نازل ہوئی۔ واخرج ابن ابی حاتم وابو شیخ وابن مردوے والبہقی فی کتاب القرات، یہ کہ جناب عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سوال کیے گئے جناب عبداللہ بن مغفل کہ کیا ہر وہ بندہ جو سنے قرآن واجب ہے اس پر سننا اور چپ کرنا، جو بھی سنے جو اس پر یہ فرض ہے؟ تو فرمایا محض نازل ہوئی تھی یہ آیت فاستمعوا لہ وانصتوا، امام کی قرات میں کس میں؟ امام کی قرات، یعنی باہر نہیں ہے، وہ کو جا رہا ہے کام تو جا سکتا ہے، تو یہ امام کی قرات میں نازل ہوئی تھی۔ واخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن ابی حاتم وابو شیخ والبہقی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہم کہ انہوں نے نماز پڑھائی اپنے ساتھیوں کو، جناب عبداللہ بن مسعود نے، تو آپ نے تو سنا لوگوں کو کہ وہ قرات کر رہے ہیں آپ کے پیچھے، تو جناب عبداللہ بن مسعود نے بعد میں فرمایا کیا نہیں آیا وقت تمہارے لیے کہ تم سمجھو، یا نہیں آیا وقت تمہارے کے لیے تم عقل کرو؟ فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو فرمایا جب قرآن پڑھا جائے چپ کرے، سنا کرو چپ کرو۔ واخرج ابن جریر وابن ابی حاتم ابو شیخ وابن مردوے والبہقی وابن ساکر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال کہ نازل ہوئی ہے یہ آیت آوازوں کے اونچا کرنے میں، حالانکہ وہ ہوتے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز میں، تو منع کر دیا جی۔ واخرج ابن جریر والبہقی یعنی زہری، نازل ہوئی ہے یہ آیت ایک جوان کے بارے میں انصار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پڑھتے کوئی شے تو وہ بھی ساتھ پڑھتا جی، تو آیت آگی کہ تم چپ کرو جی۔ اچھا جی، فنازلت واخرج ابن ابی شیبہ فی المصنف عن ابراہیم نخی رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات کرتے اور رجل بھی قرات کرتا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ پیچھے نہ پڑھو، اور سامع فاستمعوا تو وان سے تو سنو اور چپ کرو، یہ مطلب قرات نہ کرو۔ اور جب ثابت ہوگی یہ بات تو ہم کہتے ہیں کہ معلوم، اب یہ کہ جہری نمازوں میں منع دو میں نہیں، وہ کیسے بنا؟ یہ تو مطلقاً آیا ہے،
تو ہم کہتے ہیں، ان کی دلیل چل رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ معلوم سے ہے یہ بات کہ استماع تو ماذ ہوتا ہے ان نمازوں میں جن میں امام جہر کرتا ہے، لہٰذا چھوڑ دے مقتدی ان نمازوں میں قرات کو۔ جی، اور تائید کرتی ہے اس کی حدیث سے، آپ صلی اللہ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو، تم اخرج ابو داود وابن ماجہ والبزار وابن عدی من حدیث ابی موسیٰ والنسائی وابن ماجہ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ وَإِذَا قَارَ الْإِمَامُ انصتو۔ جی خدا را فاتح شریف کو قرات سے نکال دیتے ہو۔ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نکالا ان دونوں کو ابن عبد البر نے تمہید میں، اور نقل کیا احمد انہو کہ انہوں نے اس کی تصحیح کی ہے کہ اذا قال الامام فانصتوا، اور ابو داود کے لیے وغیرہ فی صحت ہی کلام تھے، لیکن علامہ منذری نے تعاقب کیا وغیرہ نے، فہذا پس یہ اس میں ہے کہ امام بہرحال اس میں کہ امام اصرار کرے پس پڑھے لیتے ہوئے عموم کو، کون سا کہ لا صلاۃ الا وغیرہ ذالک من الاحادیث، یہ پہلا مذہب ہے جی کہ بھی باقی دو میں زور اثر میں فاتحہ پڑھ سکتا ہے تو تین میں فاتحہ نہیں پڑھنی، یہ پہلا مذہب ہے۔ اور بہرحال قول ثانی والوں کی دلیل کیا ہے؟ قول امام شافعی رحمہ اللہ اور آپ کے ساتھی، پس اقوا ان کی حجت حدیث ہے جناب عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہوتے، فجر کی نماز میں سرکار قرات کرتے، سرکار نے قرات کی، ہم سرکار کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو پس سرکار نے قرات کی تو وہ قرات تھوڑی ثقیل ہو گئی آپ پر، ثقیل ہو گیا آپ پر پڑھنا، جی وہ لمبا واقعہ پڑا ہے۔ تو پس جب سرکار فارغ ہوئے تو فرمایا شاید کہ تم قرات کرتے ہو اپنے امام کے پیچھے۔ ہم نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا فرمایا پس نہ کرو مگر فاتحۃ الکتاب۔ یہ قوی دلیل ہے کہ باقی قرات سے منع کیا اور فاتحۃ الکتاب کو مستثنیٰ کیا ہے، کیونکہ نئی نماز اس کی جس نے نہیں پڑھا کس کو، اخرج ابو داود والترمذی وحسنہ والنسائی والدارقطنی وابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء وابن حبان والحاکم۔ یہ ان کی دلیل ہے سب سے بڑی جی۔ اور تیسرے قول والے انہوں نے دلیل پکڑی اس حدیث کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ۔ کہتے ہیں قریب ہم اس کی سندیں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور صحابہ پاک کے اثار بھی ذکر کریں گے، اللہ کی استطاعت ان قریب آ رہے ہیں۔ کلام اس مبحث میں طویل ہے، کس میں؟ امام کے پیچھے قرات میں، اور جگہ اس کی میری شرح ہے، شرح بقایا کی جس کا نام اس سے آیا ہے جی، فی کشف ما فی شرح الوقایا۔ توفیق دے اللہ تعالی ہمیں اس کے اختتام کی۔ تو جدو اے لکھی نے نا آمین پہ آدھے مولی عبدالعزیز صاحب زندہ نے، آمین تو دعا کرے بھی مصنف زندہ ہوئے، وہ کبھی دعا کرو میری کتاب پوری ہو جائے۔ ہوں تو قبر چلے گئے نے، ہوں تو کم مک گئے جی، ہوں تو ہی ہے بھائی اس طرح سے کتاب لکھی انہوں پورا کر دیں جی۔ ظاہر بعد والے لوگ ہی ہیں جنہیں بزرگاں دیا کتاباں دے انہوں پورا کیتا کہ توڑ چاڑے جی۔ وفقنا اللہ لاختتامہ۔ اور وقد افرط لحاظ المسئلہ رسالہ، وہ بھی اتنے بھی دسیا سی، سمیتھا امام الکلام فیما یتعلق بالقراءۃ خلف الامام۔ جی
یہ علیحدہ رسالہ موجود ہیں، رسائل علامہ عبدالحی رسائل موجود ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اگے جی اخبرنا مالک حدثنا الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم من أحد؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن انازع بفتح الزال بین السطور ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس اے جڑا بعد متکلم دا سیگا معلوم ہوے یا مجہول ہوے دے وچ ضمیر جڑی مستتر واجب الاستتار ہے کہ جائز الاستتار ہے؟ اے مسئلے میرا خیال ہے انج رگڑائے نے میں کہ جن دی حد ہو گئی بھی ضمیر کتھے جائز الاستتار کتھے کہ مولوی جی کوئی تو انصاف کرو جو خدا دی تکلیف کوئی تو ترس کھاؤ تو یار میرے غریب تے انی یقول مالی انازع القرآن فانتہى الناس عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما جہر به من الصلاة حین سمعوا ذالک. روایت کی گئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بین السطور لکھے رواہ ابو داود عن سفیان عن الزہری بسندی. وہ فرماتے ہم گمان کرتے ہیں کہ یہ صبح کی نماز تھی، یہ صبح کی نماز کہ روایت کی گئی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے اپنی نماز سے کہ جس میں کہ جہر کیا تھا سرکار نے اس میں قرات کے ساتھ. جب سرکار فارغ ہوئے صبح کی نماز تو فرمایا کہ کیا قرات کیا میرے ساتھ تم میں سے کسی ایک نے؟ جی تم میں سے کسی نے قرات کی ہے؟ عرض کی اگر رجل نے آنا یا رسول اللہ میں نے قرات کی ہے. تو جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں کہہ رہا تھا کہ کیا ہے میرے لیے کہ جھگڑا کیا جا رہا ہوں میں قرآن کے بارے میں، کہ میرے ساتھ قرآن کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے. یہ بمعنی تثریب تلوم لمن فعل ذالک. جی یہ گرفت ہے اس پر اور ملامت ہے جس نے یہ کام کیا ہے. نہیں سمجھ آ رہی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے قرآن چھینا جا رہا ہے، میرے ساتھ جھگڑا کیا جا رہا ہے. تو پس رک گئے لوگ قرات کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان نمازوں میں کہ جہر کرتے تھے سرکار ان کے ساتھ نمازوں میں جس وقت سنتے وہ قرات کو فی نسخت الصلوات. تب جن میں قرات جہر تھی لوگ ان میں رک گئے، ان میں نہیں کرتے تھے. اب اگر فاتحہ شریف پڑھتے تھے تو پھر بات وہی ہے، وہ تو قرات ہی ہے. اس کو قرآن سے علیحدہ کرنا نعوذ باللہ. جی 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. روایت کی گئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے نماز سے کہ جہر فرمایا سرکار نے اس میں قرات کے ساتھ. پس فرمایا سرکار نے کیا قرات کی میرے ساتھوں میں سے کسی ایک نے؟ پس عرض کی ایک رجل نے ساتھ نہیں جہر کی قرات، جہر کی قرات، قرات کے ساتھ جہر کرنا کہ قرات کو جہر کرنا. جی جی پس عرض کی رجل نے میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک میں کہہ رہا تھا کیا ہے میرے لیے کہ جھگڑا کیا جا رہا ہوں میں قرآن کے بارے میں. پس رک گئے لوگ قرات کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان میں کہ جہر فرماتے سرکار اس کے قرات کے ساتھ نماز سے جس وقت سنتے وہ قرات کو. مالک قال میرک نقلا عن ابن الملقن حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ھذا رواہ مالک. جناب ابو ہریرہ کی یہ جو حدیث ہے روایت کی ہے اس کو امام مالک نے، امام شافعی نے اور اربعہ نے بھی، اور تصحیح کی ہے اس حدیث کی ابن حبان نے. جی یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اور ضعیف کہا ہے اس کو امام بہقی نے اور علامہ حمیدی نے. جی
کہ بھئی یہ جو حدیث نہیں پڑھی ابھی ابن حبان کہہ رہے ہیں صحیح ہے. امام بیہقی چونکہ کوشش کرنی تھی، انہوں نے کتنی بار پڑھا آپ نے کہ شفاف جو بھی دلیل دیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے جی. کوشش تھی، بار بار پڑھا آپ نے جی. تو اس کے ساتھ معلوم ہو گئی امام نووی کا قول کہ انہوں نے کہا کہ اتفاق کیا صاحب نے علی ضعف ھذا الحدیث. انہوں نے پتہ سی پیچھے کیوں پتہ لگنا ہے جی، ٹھوک دے نہیں دیا جی کہ امام نووی نے کہا اس حدیث کے ذوق پر سب کا اتفاق ہے. اتفاق ہے جی. حالانکہ ابن حبان تصحیح کر رہے ہیں. صحیح ہے یہ حدیث. اتفاق کدھر ہو گیا جی. یہ جو قول ہے غیر صحیح ہے. قذافی مرکات المفاتیح شرح المشکات ابن عکیمہ جی امام زہری سیکا نے، امام مالک بھی اگے ابن عکیمہ جی. ابن عکیمہ بے ضم الحمزہ و فتح الکاف مصغر اکما اسمہ عمارہ بضم المیم و تخفیف عمارہ. بعض نے کہا عمار بالفتح وکی، بعض نے کہا عمر بالفتح و بعض نے کہا عامر لیسی. یہ مختلف بھی نام ہے. ابو الولید مدنی سیکا تو جناب ابو ہریرہ بھی سیکا نے، وہ تو صحابی نے. ان پیچھے مسئلہ کی ہے کیڑی جگہ تے الجھنے جی کی خرابی کی اس حدیث کہ یہ ضعیف ہے کی ضعف ہے بھی اس میں یہ ضعف ہے کہ جو شفافے کہتے ہیں اس کے خلاف ہے. یہ ضعف ہے اس میں، اور کیا ضعف ہے اس میں جی؟ کیا مسئلہ ہے اس میں جی؟ ماتا سانا تا اخدا و میں قالہ زرکانی شرع زرکانی جی. عن ابی ہریرہ والے ابن عبد البر من طریق سفیان عن الزہری. امام زہری کہتے ہیں سمعت ابن عکیمہ یحدث سعید ابن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قولوا ما لی انازع القرآن قال الخطابی اے اداخل فیہ و اشارک و اغالب علیہ. یہ معنی کی ہے جی کہ میرے ساتھ مداخلت کی جا رہی ہے، میرے ساتھ مشارکت کی جا رہی ہے، مجھ پر غلبہ پایا جا رہا ہے. وقال فی النہایہ اے اجازبو فی قراتی کہ مجھ سے قرات چھینی جا رہی ہے. گویا کہ وہ جہر کرتے تھے قرات کے ساتھ سرکار کے پیچھے، پس مشغول کر دیا انہوں نے سرکار کو. قذافی مرکات السعود. اچھا جی. فانتہى الناس جی اکثر روات ابن شہاب عنہ لہذا الحدیث سے بناتے ہیں اس کو جو نا یہ جو ہے نا بھی ہے بھائی کیا نام ہے فانتہى الناس عن القرات جی اس کو بھائی کلام کس کا ابن شہاب کا، اور ان میں سے وہ ہیں جو بناتے ہیں اس کو کلام جناب ابو ہریرہ کا. تے وقفہ ھذا الحدیث الذی من اجل جیء بہ ھو ترک القراءۃ مع الامام فی کل صلاۃ جی. یا اس میں جہر کریں امام قرات کے ساتھ جنہ کریں تو پس نہیں جائز یہ کہ قرات کرے امام کے ساتھ جب جہر کرے قرآن کے ساتھ اور نہ اس کے غیر کے ساتھ علی ظاہر الحدیث و عموم میں، چونکہ سرکار نے فرما دیا جی. قضا قال عبد البر الاستذکار عن القرات. جو مجوزون ہیں نا جی جو کہتے ہیں قرات کرنی ہے، جو مجوزون ہیں نا لقرات ام القرآن فی الجہر ایضاً، وہ اس کا معنی کرتے ہیں اس حدیث کا وہ کہتے ہیں کہ معنی اس کا جاہر بالقرات سے یا جاہرن قرات صورتی یہ مراد ہے بے اگلی صورتیں اونچی نہ پڑھو فاتحہ پڑھنی. اب توجیہ کوئی بھی کرے اور توجیہ شذادگی ہو تو سمجھ تو آتی ہے جی بھئی یہ کیوں توجیہ اس کا کیا ضرورت ہے اس کی جی. بھئی فاتحہ شریف میں منازت نہیں ہے
یا یہ ہے بھی سرکار کو فاتحہ شریف اچھی پکی ہوئی تھی، اگلی منزل تھوڑی کچی تھی تو اس لیے سرکار کو مسئلہ بنتا تھا، یہ مطلب ہے؟ یہی ہوا نا، بے نوز باللہ بے اگلی کو منزل تھوڑی کچی سی تے تاں اتنے مسئلہ سی کہ پیچھے بولیا متشابہ لگتا سی فاتحہ شریف تنگی پکی سی جی، یہ مطلب ہے نوز باللہ جی۔ یہ کیا ہوا کہ بھئی باقی صورت جب سرکار پڑھے تو قرات نہیں کرنی ہے، اور جب فاتحہ شریف ہو تو یہ پڑھنی ہے۔ وہ کہتے ہیں تاکہ نہ مخالفت ہو جائے جناب عبادہ کی حدیث کی، وہ پیچھے پڑھی ہے، پیچھے پڑھی ہے، کیونکہ وہ صریح ہے فی تجویز قرات ام القرآن فی الجہریہ۔ وقال بعضهم، بعض نے کہا کہ رک گئے لوگ، بعض تھا یہ ان کی رائے کے ساتھ نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ یعنی سرکار نے صرف اتنا پوچھا کہ تم نے قرات کی، مجھ سے قرات چھینی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں یہ لوگ خود اپنی رائے سے روکے تھے، سرکار نے منع۔ اچھا جی سرکار نے جو ڈانٹا ہے یہ روکا ہی نہیں ہے، جو فرمایا کون ہے تم میں سے قرات میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو، تب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ امر نہیں تھا سرکار کا، رائے تھی لوگوں کی، یہ سرکار کا امر نہیں تھا۔ یہ نہیں دیکھو نا جی بعض نے یہ کہا ہے کہ لوگ خود رکے تھے اپنی رائے کے ساتھ، نہ کہ سرکار کے امر کے ساتھ، لیکن فلا حجت فی، اس میں حجت نہیں بڑھی نہیں ہے کیا قرات سے رکنے کی، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن وفی نظر ظاہر، اس میں نظر ظاہر ہے، اس لیے کہ صحابہ پاک کا رکنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توبیخ کے بعد ان کو، یہ جو فرمایا کہ تم میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو، ابھی بھی روکا نہیں مال جی۔ تو جزمی بات اطلاع ہے آپ کی اس پر، اور اقرار ہے آپ کا ان کے رکنے کے ساتھ، اور بہرحال جو مانعون ہے مطلقاً، بعض ان میں سے وہ ہے جنہوں نے لیا ہے بے ظاہر ما وارد فی بعض روایات، کہ بس رک گئے لوگ قرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور وہ اخذ یہ غیر ظاہر ہے باوجہ ورود قید فی ما جہر فی بعض روایتوں میں جہر کا لفظ آتا ہے کہ جہر میں رک گئے، اور بعض روایتیں بعض کی تفسیر کرتی ہیں، حق یہ ہے کہ انہا ظاہر الحدیث معید ہے لمختار مالک، امام مالک کہتے ہیں بھی جہریہ میں قرات نہیں ہے، باقی میں ٹھیک ہے جی، کیونکہ منازعت ہوتی جہریہ میں جی۔ یہ سنیں چلو جی ترجمہ کر لیں۔